بارش ہمیشہ اللہ کی رحمت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کھیتوں کو سرسبز کرتی ہے، درختوں کو زندگی بخشتی ہے اور پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، مگر جب یہی بارش بے تحاشا برسے اور انسان اپنی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ قدرت کے قوانین کو نظر انداز کرے تو یہی بارش رحمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ یہی کچھ اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں پاکستان بار بار آنے والے شدید سیلابوں سے دوچار ہوا ہے۔ پنجاب کے میدانوں سے لے کر سندھ کی زمینوں تک، خیبر پختونخوا کی وادیوں سے بلوچستان کے خشک پہاڑیوں تک، ہر جگہ پانی نے تباہی مچائی ہے۔ ہزاروں دیہات ڈوب گئے، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور درجنوں افراد اپنی جانیں بوت بہا لے گئے، بلکہ ان گنت خواب، امیدیں اور مستقبل بھی گنوا بیٹھے۔ یہ سیلاب نہ صرف مکانات اور اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر کار بار بار سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف بارشوں کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کہانیاں ہیں؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اور بڑی وجہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ دنیا بھر میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں اور فضا میں نمی کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ جب بادلوں میں زیادہ نمی جمع ہوتی ہے تو وہ ایک ہی وقت میں غیر معمولی بارش برساتے ہیں۔ اسی وجہ سے حالیہ برسوں میں پاکستان کے کئی علاقوں میں چند گھنٹوں میں اتنی بارش ہو جاتی ہے جتنی پہلے کئی دنوں میں بھی نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نالے اور دریا پانی برداشت نہیں کر پاتے اور بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگلات کی بے دری کٹائی۔ درخت بارش کے پانی کو روک کر زمین میں جذب کر لیتے ہیں اور زمین کو کٹنے سے بچاتے ہیں، مگر جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو پانی کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، وہ تیزی سے بہتا ہے، زمین کو کاٹتا ہے، کھیتوں کو برباد کرتا ہے اور آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے دریاؤں کے کنارے تعمیرات اور تجاوزات۔ لوگ ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں پر گھر اور بستیاں بسا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو سب سے پہلے یہ کچے مکان پانی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ناقص منصوبہ بندی اور نکاسی آب کا انتظام ہے۔ ہمارے شہروں میں بارش کے پانی کے لیے نکاسی کا کوئی مؤثر انتظام نہیں۔ چھوٹی سی بارش ہو تو گھنٹوں پانی کھڑا رہتا ہے۔ جب بارش طوفانی ہو تو وہی پانی سڑکوں اور گھروں میں بڑھ کر اجیرن بنا دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سیلاب صرف گھروں اور کھیتوں کو ہی نہیں بہاتا بلکہ معیشت کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ حالیہ سیلاب میں ہزاروں ایکڑ فصلیں برباد ہوئیں، کپاس، گندم، چاول اور سبزیوں کے کھیت پانی میں ڈوب گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ یہ سب کچھ براہ راست کسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے اور بالواسطہ طور پر ہر عام شہری پر، کیونکہ جب فصلیں برباد ہوں گی تو ملک میں خوراک کی قلت اور مہنگائی بڑھے گی، صحت کے مسائل الگ سے سامنے آتے ہیں۔ سیلابی پانی کے ساتھ گندے نالے اور سیوریج بھی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی سے پھیلنے والی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور پیٹ کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ جاتا ہے اور ادویات کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سیلاب لوگوں کو بے گھر کر دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عورتیں اور بچے خیموں میں رہ رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کم ہیں اور ہر طرف بے بسی کا عالم ہے۔ ان بچوں کے خواب، ان کے سکول، ان کا مستقبل سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم سنجیدگی سے سوچیں۔ کب تک ہم ہر سال بار بار آنے والے سیلاب کو محض ایک قدرتی آفت کہہ کر بھول جائیں گے؟ کب تک ہم اپنی ہی غفلت کو چھپاتے رہیں گے؟ ہمیں فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ ہمیں ڈیم اور چھوٹے چھوٹے ذخائر بنانے ہوں گے تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو بلکہ محفوظ ہو۔ ہمیں نکاسی آب کا جدید نظام بنانا ہوگا۔ شہروں میں برساتی نالوں کو صاف کرنا ہوگا اور ان پر قبضے ختم کرنے ہوں گے۔ ہمیں بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنی ہوگی تاکہ زمین اپنی طاقت واپس حاصل کرے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں سیلاب کے دوران متاثرین کی بروقت مدد کرنا ہوگی۔ صاف پانی، ادویات، خیمے اور کھانے پینے کی فراہمی ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کرے۔ دوستو، اگر آج ہم نے
سے سبق نہ سیکھا تو کل کا پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہوگا۔ سیلاب رک نہیں سکتا مگر اس کے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب کو مل کر اپنی ذمہ داری نبھائیں۔